بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، نور الہدا کے سبق اور اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا سبق نمبر 44 ہے اور ہم پڑھ رہے تھے وضو کے آداب کے بارے میں، جس میں ہم نے 6 آداب پڑھ لیے تھے اور 14 آداب تھے۔ آج بقیہ ہم پڑھیں گے سبق۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا وہی انداز ہوگا کہ پہلے ہم عبارت پڑھ کے سبق کو بیان کریں گے اور آخر میں اجرا کریں گے۔ وَالتَّسْمِيَةُ عِنْدَ كُلِّ عُضْوٍ۔ اب یہاں ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وضو کرتے وقت ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا یہ بھی مستحب ہے۔ یہاں ایک مسئلہ بیان ہوا ہے، کٹھے ہم پڑھ لیتے ہیں، مسائل کو بیان کر لیتے ہیں، آخر میں ہم ترکیب کٹھی کر لیں گے کیونکہ ملتی جلتی ترکیب ہے۔ وَإِدْخَالُ خِنْصَرِهِ فِي سَمَاخِ أُذُنَيْهِ۔ اب یہاں ایک اور سننا مستحب بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنی چھوٹی انگلی، یہ جو چھوٹی انگلیاں ہیں، یہ کانوں میں داخل کرنا وضو کے وقت یہ بھی مستحب ہے۔ یہ یہاں 7واں ہوا اور یہ 8واں مستحب بیان کیا ہے۔ وَتَحْرِيكُ خَاتَمِهِ الْوَاسِعِ۔ اور یہاں ایک اور مستحب بیان کیا جا رہا ہے نا کہ جو ہے انگوٹھی، کھلی انگوٹھی ہے تو اس کو حرکت دینا یہ مستحب ہے۔ جو تنگ انگوٹھی ہے، پہنی ہوئی ہے انگوٹھی اور تنگ ہے، پھر تو اس کو حرکت دینا لازمی ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ پانی اس کے نیچے پہنچ جائے۔ اگر کھلی ہے پانی پہنچ جاتے لیکن پھر بھی اس کو حرکت دینا یہ مستحب ہے۔ وَالْمَدْمَدَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ بِالْيَدِ الْيُمْنَى وَالْإِمْتِخَاطُ بِالْيُسْرَى۔ اب یہاں ایک اور مستحب بیان کیا جا رہا ہے کہ کلی کرنا، گرگرا کرنا اور ناک میں پانی لینا یہ سیدھے ہاتھ سے ہو، اور ناک کو صاف کرنا الٹے ہاتھ کے ساتھ، بائیں ہاتھ کے ساتھ یہ ناک کو صاف کرنا یہ مستحب ہے۔ پانی کلی کی جائے سیدھے ہاتھ سے، ناک میں پانی لیا جائے سیدھے ہاتھ سے، اور جو ناک کو صاف کیا جائے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کیا جائے۔ وَتَوَدَّعُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ۔ اور یہاں ایک اور مستحب بیان کیا جا رہا ہے کہ بندہ وضو کر لے وقت داخل ہونے سے پہلے ہی بندہ وضو کر لے کہ معذور نہیں ہے، یعنی کوئی بندہ معذور ہے، وضو نہیں رہتا، اس کا ٹوٹ جاتا ہے، اس کے لیے یہ مستحب نہیں ہے، بلکہ جس کا وضو معذور نہیں ہے، وضو برقرار رہتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وقت داخل ہونے سے پہلے ہی وضو کر لے گا تو یہ زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ مستحب بیان کیا ہے، ضروری نہیں ہے۔ آگے دیکھیں وَالْإِتْيَانُ بِشَهَادَتَيْنِ بَعْدَهُ۔ اور یہاں ایک اور مستحب بیان کرتے ہیں کہ کلمہ شہادت پڑھنا وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا یہ بھی مستحب ہے۔ وَأَن يَشْرَبَ مِن فَضْلِ الْوُضُوءِ قَائِمًا وَأَن يَقُولَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اب یہاں ایک اور مستحب بیان کیا جا رہا ہے کہ وضو کا پانی بچ جائے تو کھڑے ہو کر وضو کا پانی جو ہے وہ پینا مستحب ہے، اور ساتھ میں یہ دعا بھی کہے گا، اے اللہ تو بنا مجھے توبہ کرنے والوں میں سے اور تو بنا مجھے پاکوں میں سے، طہارت کرنے والوں میں سے، پاکوں میں سے بنا۔ یہاں تک ہمارا سبق بیان ہو چکا، اب ہم ترجمہ کرتے ہیں اور پھر ہم آخر میں اجرا کریں گے۔ اور ساتواں مستحب ان میں سے یہ ہے تسمیہ پڑھنا ہر عضو کے وقت، اور ان میں سے ایک مستحب یہ بھی ہے کہ چھوٹی انگلی کو داخل کرنا کانوں کے سوراخ میں، اپنے کانوں کے سوراخ میں، اور ایک یہ بھی ان میں سے 14 مستحبات میں سے ایک مستحب یہ ہے کہ کھلی انگوٹھی کو حرکت دینا، اور ایک مستحب یہ بھی ہے کہ کلی کرے اور ناک میں پانی چڑھائے سیدھے ہاتھ سے، اور ایک مستحب یہ بھی ہے کہ ناک کو صاف کرے گا الٹے ہاتھ کے ساتھ، اور وضو کرے وقت کے داخل ہونے سے پہلے غیر معذور کے لیے۔
اور ان مستحبات میں سے یہ بھی مستحب ہے کہ وہ آئے کلمہ شہادت کے ساتھ، اس کے بعد یعنی وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھے اور وہ پیے وضو کے اضافی پانی کو وہ پیے اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو، اور وہ کہے اے اللہ مجھے بنا توبہ کرنے والوں میں سے اور مجھے بنا پاکوں میں سے۔ اب ہم نے پیچھے بھی ترکیبیں کی تھی کہ ہم نے پہلے مبتدا، ہر ایک سے پہلے مبتدا نکالا ہے اور ان کو خبر بنایا ہے۔ یہ بھی کر سکتے ہیں، 3 ترکیبیں ہو سکتے ہیں، یا آنی نکالے تو پھر وتسمیتا پڑھا جائے گا، اگر خبر بنائیں گے تو تسمیتو خبر ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع پڑھ رہے ہیں، اس کی مبتدا ہم نکالیں گے۔ یہ تسمیہ مصدر ہے، اندہ مضاف ہو جائے گا، کلی پھر مضاف، عضو مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر اس مضاف کا مضاف الیہ ہو جائے گا، مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول فی بن جائے گا، مصدر اپنے مفعول فی سے مل کر خبر، مبتدا ہم محذوف نکالیں گے۔ اور آئندہ جو ہے یہ مفعول ہے اور ہے بھی ظرف مبنی ہے، اس وجہ سے یہ منصوب پڑھا جا رہا ہے، اور آئندہ کلی جو پڑھیں گے یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، او زمین جو ہے یہ بھی مجرور پڑھا جا رہا ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ ادخالو پر جو پیش پڑھ رہے ہیں یہ دوسری اس سے علاوہ، یعنی یہ 7ویں تھی تو یہ 8واں مستحب بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی خبر ہے، مبتدا ہم نکالیں گے۔ ادخالو مضاف اور خنزری یہ مضاف الیہ مل کر یہ ادخال کا مضاف الیہ ہو جائے گا، اور فی جار سماخی مضاف وضو نہیں یہ مضاف الیہ مل کر اس مضاف کا مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور مل کر ادخال کے متعلق ہو جائیں گے۔ ادخال مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا محذوف ہم نکالیں گے۔ اسی طرح تحریک پر جو پیش آ رہا ہے یہ بھی خبر بن رہا ہے، مبتدا ہم نکالیں گے، اور تحریک خاتمی ہی الواسعی، تو خاتمی ہی جو ہے یہ مضاف مل کر موصوف بن جائے گا، اور واسع صفت یہ بھی معرفہ بن جائے گا، یہ بھی معرفہ، کیونکہ جب مضاف ملتے ہیں تو معرفہ بن جاتے ہیں، یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر موصوف ہو جائے گا، یہ صفت موصوف صفت مل کر پھر تحریک مضاف کا مضاف الیہ ہو جائے گا، تو خاتمی ہی ہم پڑھ رہے ہیں تحریک مضاف کی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور واسعی پر جو کسرہ پڑھ رہے ہیں یہ صفت ہونے کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، تو مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا محذوف۔ والمدمدۃ والاستنشاق یہ دونوں مخصوص معطوف علیہ ہو جائیں گے، اور بالجد الجمنہ یہ اسی کے متعلق استنشاق کے متعلق ہو جائے گا مصدر کے، اور پھر ان کو ہم خبر بنائیں گے، مبتدا ہم محذوف نکالیں گے۔ والانتخاط یہ بھی مصدر ہے اور خبر ہے، خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، مبتدا ہم ان کی نکالیں گے، بالیسرا جار مجرور مل کر یہ اسی کے متعلق ہو جائے گا۔ وتودعوا بھی تفاعل سے مصدر ہے، اور قبل دخول الوقت یہ مضاف الیہ مل کر قبل مضاف کا مضاف الیہ اور پھر مضاف الیہ مل کر تودعوا کے مفعول فی بن جائے گا، اور لغیر المعذور جو ہے لام جار غیر مضاف معذور مضاف الیہ مل کر جار مجرور مل کر یہ بھی تودعوا کے متعلق ہو جائیں گے۔ تودعوا مصدر اپنے مفعول فی اور اس متعلق سے مل کر پھر خبر بنے گا، مبتدا ہم نکالیں گے۔ والاتیان مصدر ہے، یہ اتیانو پر جو پیش آ رہا ہے ہم اس کے مبتدا محذوف نکالیں گے، اس کو خبر بنائیں گے، باجار شہادتین مجرور جار مجرور مل کر اتیان کے متعلق ہو جائے گا، بعدہ مضاف الیہ مل کر یہ اتیان کا مفعول فی بن جائے گا، اور پھر اتیان مصدر اپنے متعلق اور مفعول سے مل کر خبر بن جائے گا مبتدا محذوف کی۔ اور آگے ان یشرب ان مصدریہ ہے، ان یشرب شاربہ یشرب سے ان اس کو نسب دے رہا ہے، سامی یسمع سے صحیح ہے، صیغہ واحد مذکر فعل مضارع ہے، اور اس میں جو ہے ہوا ضمیر اس کا فاعل بن جائے گا، من جار فضل مضاف بدوئی مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور مل کر اس کے متعلق، ہوا ضمیر جو فاعل تھا وہ ذوالحال ہے اور قائمن حال ہے، ذوالحال اور حال مل کر اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف ہے، وہ عطف ان یقول ان مصدریہ، یقول جو ہے یہ فعل اور آگے والا سارا اس کا مقول ہے، پھر یقول فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل اور آگے والا مقول ہے،
تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ معطوف ہو جائے گا. تو معطوف علیہ معطوف مل کر مصدر کی طویل میں ہو کر پھر خبر بن جائیں گے، مبتدا ہم محذوف نکالیں گے. اللہم جو آیا ہوا ہے، اللہم کی جو ترکیب کی جاتی ہے یہ یا اللہ کے کیا مقام ہوتا ہے. جس طرح یا اللہ کی ترکیب کرتے ہیں یا ہم نکالتے ہیں یا حرف ندا قائم مقام، اگر وہ فعل کے آنا ضمیر فاعل فعل فاعل مل کر اور جو اللہ ہو جائے گا وہ منادہ ہو جائے گا، مل کر جملہ بن جائیں گے. اور ان کی اگر الگ ترکیب کی جائے تو اجعل فعل ہے، وہ انت ضمیر اس کا فاعل ہے، نون ضمیر وقایا، یا ضمیر مفعول ہے، من جار توابین مجرور، جار مجرور مل کر فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ ہو جائے گا. واو عطف ہے، اگر عطف کریں گے تو اس کو معطوف علیہ اور یہ واو عاطفہ ہو جائے گا. اگر الگ کریں گے تو واو استنافیہ کہہ دیں گے. اجعل یہ بھی فعل ہے، فعل امر ہے، صیغہ واحد مذکر، فعل امر حاضر معروف. تو انت ضمیر اس میں فاعل بن جائے گا، نون ضمیر وقایا یا ضمیر مفعول ہے، اور من جار متطاہرین مجرور جار مجرور مل کر فعل کے متعلق ہو جائے گی. تو فعل اپنے فاعل مفعول متعلق سے مل کر جملہ بن جائے گا.